السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی کے ایس آر سی کی جانب سے انڈرسٹینڈنگ آور پاسٹ اسٹڈی آف اینشینٹ انڈین ہسٹری لیکچر سیریز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں لیکچر نمبر 4 میں ہم آرینس اور ویدک پیریڈ کو کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے قبل لاسٹ لیکچر میں ہم نے انڈس ویلی سویلائزیشن اور اس کی تہذیب کا تفصیل سے جائزہ لیا۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح وادی سندھ کے علاقے میں ایک تہذیب کا عروج ہوا اور تقریباً 500 سال تک یہ تہذیب قائم رہی۔ اس کے بعد اس تہذیب کا زوال ہوا۔ آج کے اس لیکچر میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر انڈس ویلی سویلائزیشن کے بعد ہندوستان کی تاریخ میں کون سے تہذیبی عناصر ڈومینیٹنگ تھے۔ انڈس ویلی سویلائزیشن کے زوال کے تقریباً 400-500 سالوں بعد ایک تہذیب کا عروج ہوتا ہے، اور وہ تہذیب کا جو عروج ہوتا ہے وہ تہذیب آج بھی ہندوستان میں غالب ہے۔ ایک ایسے گروہ کی ہندوستان میں آمد ہوتی ہے جس نے ہندوستان کی تاریخ کو بدل کر رکھ دیا۔ ہندوستان کی تاریخ میں اگر پچھلے 3500 سال کی بات کی جائے تو ان 3500 سال میں اسی تہذیب کا غلبہ رہا ہے، اسی گروہ کا غلبہ رہا ہے، اور سیاسی نہ صحیح لیکن سماجی ثقافتی غلبہ تو بہرحال رہا ہی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ان کی زبان، ان کے مذہب، تہذیب کے مختلف عناصر، ان کا ایک اہم رول رہا ہے۔ بات نہ صرف ہندوستان کی بلکہ ہندوستان کے مغرب میں ایران، یہاں کی تاریخ میں بھی اس گروہ کا ایک خاص رول رہا ہے، اور یہ گروہ اپنی خصوصیات کے ساتھ غالب رہا ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم آرینس کی گفتگو کر رہے ہیں، تو آج کا جو موضوع ہے آرینس اینڈ ویدک پیریڈ، اس میں ہم پہلے حصے آرینس پر گفتگو کریں گے۔ آرینس پر گفتگو کرنے سے پہلے ہم چند چیزیں بتانا ضروری سمجھتے ہیں۔ آرینس کی تاریخ تقریباً ہندوستان میں 3500 سال کی ہے، جسے تقریباً 1500 یا 2000 قبل مسیح کہا جا سکتا ہے۔ لیکن آخر یہ تمام چیزیں آج ہم جان کس طرح رہے ہیں، ہم اس پر گفتگو ضروری سمجھتے ہیں۔ پچھلے 300 سالوں سے یا پھر اس سے بھی پہلے سے ہندوستان اور دنیا کے مختلف حصوں میں یورپین اقوام کا غلبہ رہا ہے۔ ہندوستان میں برٹشرز کی حکومت تھی، اس کے علاوہ فرینچ کالونی بھی تھی، گوا پہ پرتگالیوں کی بھی حکومت تھی، اور دنیا کے مختلف حصوں میں ان کی حکومتیں تھیں۔ یورپینز مختلف حصوں میں حکومت کر رہے تھے تو مختلف تہذیبوں کا مطالعہ بھی کر رہے تھے، اور وہاں کی زبان، وہاں کی ثقافت، وہاں کے مذاہب، ان کا مطالعہ کر رہے تھے۔ تو یہاں سے جو ہے یہ بحث جڑی ہوئی ہے۔ ہندوستان میں یورپین کی آمد سے قبل بھی یورپین میں ایک کامن بحث تھی کہ آخر یورپین جو پاپولیشن ہے اس کا اوریجن کہاں ہے، ان کے اینسیسٹرز کون لوگ ہیں۔ ایک تو ٹریڈیشنل مذہبی نظریہ تھا کہ طوفان نوح کے بعد کچھ لوگ یورپ کی طرف چلے گئے، وہ لوگ اپنے آپ کو طوفان نوح کے بعد کے ایک گروہ سے ایسوسیٹ کرتے تھے، جو کہ مذہبی نظریہ ہے، مذہبی عقیدہ کہہ سکتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد جو ان کی اولاد تھی، ان کی ایک اولاد کی نسل سے یورپین لوگ ہیں۔ بہرحال یہ غالب نظریہ تھا یورپ کا۔ اس کے علاوہ بھی چند لوگ ایسے تھے جو یورپ کی کامن اینسیسٹری کہیں اور تلاش کرتے تھے، تو کئی نظریات پیش کیے گئے۔ بہرحال آج ہمارا موضوع گفتگو وہ نہیں ہے۔ آج جو ہمارا گفتگو ہے ہندوستان کی جو زبان ہے، ہندوستان کی جو قوم ہے، اس کی تاریخ، اور اس تعلق سے ہم یورپ کی ہسٹری کے بارے میں جانکاری لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ہندوستان سے یورپین کا تعلق کافی پرانا ہے، لیکن دور جدید کی بات کی جائے تو یہ کہا جاتا ہے کہ واسکو ڈی گاما جب ہندوستان میں آئے سمندر کے راستے سے تو ایک نئے یگ کی شروعات ہوئی۔ اس کے بعد ان کے پیچھے پیچھے پرتگالیوں کے پیچھے پیچھے الگ الگ اقوام آئی، جس میں ڈچ آئے، فرینچ آئے، برٹشرز آئے۔ ان لوگوں کا جو تعلق اس وقت کے حکمران طبقات سے ہوا، اکثر مسلمان تھے، اور درباری زبان جو تھی فارسی تھی۔ ہندوستان کے دربار سے تعلق رکھنے کے لیے وہ لوگ فارسی زبان کا مطالعہ کرتے تھے، اور نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا کے مختلف حصوں میں جہاں جہاں ترکوں کی حکومت تھی یا فارسیوں کی حکومت تھی، وہاں فارسی زبان غالب تھی، تو فارسی زبان کا مطالعہ وہ لوگ کرتے تھے۔ فارسی کے علاوہ چونکہ ان لوگوں کا مذہب جو تھا وہ عیسائیت تھی، عیسائیت ان کا مذہب تھا، اور عیسائیت کے جو مقدس مقامات ہیں وہ شام کے علاقے میں ہیں، ان کی مقدس کتابیں بھی سیمیٹک زبان میں ہیں، سامی زبان میں، تو اس وجہ سے وہ لوگ ہیبریو بھی جانتے تھے، اور ان کے تعلقات عربوں کے ساتھ بھی تھے، تو اس لیے وہ عربی بھی جانتے تھے۔ نہ صرف جدید تعلقات بلکہ ہزاروں سال پرانے تعلقات تھے عربوں کے ساتھ، جس میں کبھی دشمنی تھی تو کبھی دوستی تھی۔ بہرحال ان لوگوں کو براہ راست ہندوستانی زبان کے مطالعے کا موقع نہیں ملا تھا، لیکن جب مختلف
यूरोपियन कॉलोनीज कायम हुई हिंदुस्तान में, तो उसके बाद बराह रास्त हिंदुस्तानियों से उनका ताल्लुक कायम हुआ, पुर्तगालियों का भी, ब्रिटिशर्स का भी, फ्रेंच का भी। सन 1760 के आसपास, जैसा कि आप जानते हैं, 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई जिसमें सिराजुद्दौला हार गए, और उसके चंद दिनों बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की बाज़ाब्ता हुकूमत हिंदुस्तान में कायम हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत कायम होने के बाद बराह रास्त उनको हुकूमत का मौका मिला। जब उनको हुकूमत का मौका मिला तो वहाँ के लोगों ने बाज़ाब्ता हिंदुस्तानी समाज का मुताला शुरू किया। उसके बाद फ़ारसी के बजाय वो लोग हिंदुस्तानी ज़बान का मुताला करने लगे, जिसमें संस्कृत का मुताला, हिंदी का मुताला, उर्दू का मुताला, इन तमाम ज़बानों का मुताला शुरू किया। तो बहुत सारे यूरोपियन स्कॉलर ने इस मौजू पर बहस की कि आखिर यहाँ की ज़बान की बनावट क्या है। सबसे अहम नाम इसमें विलियम जोन्स साहब का है कि वो कलकत्ता में जज थे और उन्होंने संस्कृत सीखी। उसके बाद उन्होंने एक नज़रिया पेश किया कि संस्कृत, फ़ारसी, लैटिन, ग्रीक और यूरोपियन ज़बान, तमाम ज़बानें जो है वो एक ही लिंग्विस्टिक फैमिली की है, लिसानी ख़ानदान ये कह सकते हैं कि एक जो इंडो यूरोपियन लिंग्विस्टिक फैमिली की है। बहरहाल उनके इस प्रपोज़ल के बाद यूरोप में काफ़ी बहस हुई। तो आखिर एक सवाल खड़ा हुआ कि जब एक ही फैमिली की ज़बान है तो आखिर एक कॉमन एंसेस्टर्स होंगे जहाँ से ये ज़बान अलग अलग हिस्सों में गई। उस वक्त कोई कंसेंसस नहीं बना था कि आखिर कहाँ से ये ज़बान फैली होगी और वहाँ के लोग यूरोप में और हिंदुस्तान में और ईरान में जाकर के आबाद हुए होंगे। बहरहाल कई लोग इस पर मुताला करते रहे। तो इसमें जर्मन स्कॉलर्स का रोल बहुत अहम है। जर्मनी में इसका काफ़ी ज़्यादा मुताला हुआ। ये बात याद रखनी चाहिए कि जर्मनी की इंडिया में कोई कॉलोनी नहीं थी। पुर्तगालियों की गोवा में थी, ब्रिटिशर्स के पास तो बहुत बड़ा हिस्सा था, फ्रेंच कॉलोनी भी थी, लेकिन जर्मन की हिंदुस्तान में कोई कॉलोनी नहीं थी। बहरहाल उनका एक इल्मी ज़ौक़ था और इस वजह से वो लोग इसका मुताला कर रहे थे। तो कई जर्मन स्कॉलर्स ने संस्कृत का मुताला किया और कई लोगों ने कई थ्योरीज दी, जिसमें मैक्स मूलर का नाम काफ़ी अहम है। ये मिड 19th सेंचुरी के आसपास के स्कॉलर थे, जर्मन स्कॉलर्स थे। जर्मनी में ही उन्होंने संस्कृत का मुताला किया और फिर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की मुलाजमत इख्तियार की, इंग्लैंड में जा बसे। तो वहाँ उन्होंने कई संस्कृत के टेक्स्ट का ट्रांसलेशन किया और उन्होंने भी जो है प्रपोजल दिया कि आर्यंस जो है उनकी एक कॉमन एंसेस्टर, उनके जो कॉमन एंसेस्ट्री जो है वो दुनिया में किसी एक जगह थी और वहाँ से ये लोग दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में गए। तो एक गिरोह जो है यूरोप की तरफ गया, दूसरा गिरोह जो है हिंदुस्तान की तरफ आया। तो बहरहाल ये उनके प्रपोजल्स थे। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो वेदों का और जो कदीम फ़ारसी कुतुब और कदीम यूनानी कुतुब के मुताले के बाद ये प्रपोजल्स दिया था। बहरहाल हम इस पे और ज़्यादा गुफ्तगू करेंगे, लेकिन हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि हिंदुस्तान से क्या रिस्पांस रहा। तो हिंदुस्तान के स्कॉलर्स में कई लोगों ने इसको कबूल किया, लेकिन बहुत बड़ी तादाद ऐसी थी जिन्होंने इसको कबूल नहीं किया। उनको ये लगा कि चूँकि अंग्रेज़ भी विदेशी हैं, फॉरेनर्स हैं, और वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान के जो आर्यंस हैं उनको भी फॉरेनर साबित कर दें, तो अपनी जो हुकूमत है उसको जस्टिफाई कर सकें। एक ये मोटिव पेश किया गया और दूसरा मोटिव ये बताया गया कि चूँकि यूरोपियन जो है वो यहाँ पे हुकूमत करना चाहते हैं, इसलिए वो ये साबित करना चाह रहे हैं कि हम तुम्हारी ही नस्ल के लोग हैं, हम तुम पे हुकूमत करने में जायज़ हैं। तो बहरहाल ये रिस्पॉन्सेस था, लेकिन कोई इल्मी रिस्पॉन्स इंडिया की तरफ से शुरुआती दिनों में नहीं दिया गया। बहरहाल कई लोगों ने इस पे कोशिशें की, जिसमें तिलक का भी नाम आता है और कई लोगों का नाम आता है। कोई बहुत ज़्यादा इल्मी जवाब इसका नहीं दिया गया है कि किस तरह से इसको जस्टिफाई किया जा सके। कई लोगों ने तो ये कहा कि आर्यंस जो है ओरिजिनली हिंदुस्तान से ओरिजिनेट हुए, हिंदुस्तान से ईरान गए और ईरान से फिर दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में फैले। तो इससे ये समझा जा सकता है कि हिंदुस्तान सबसे कदीम तहजीब है। बहरहाल ये चीज़ें मौजूए बहस रही काफ़ी दिनों तक, लेकिन उसके बाद जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले उसने इस थ्योरी को सपोर्ट किया। 1920 के आसपास जो है वो हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई, उसमें जो है बहुत सारी चीज़ों का पता चला। तो उससे भी इस थ्योरी को सपोर्ट मिला कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो के जो लोग थे उनकी जो तहजीब थी वो आर्यों की तहजीब से बिल्कुल अलग थी। उस पर इंशाअल्लाह इसमें आगे गुफ्तगू करेंगे। बहरहाल ये थ्योरी जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थ्योरी है, ये लॉजिकल लगती है। अब एक और सवाल जो पैदा होता है इंडिया की तरफ से, जो इंडियन कई स्कॉलर्स की तरफ से जो रिस्पांस दिया गया वो पॉलिटिकल मोटिव की बात है। हो सकता है ये पॉलिटिकल मोटिव दुरुस्त हो, लेकिन अपने आप में ये दलील सही है या नहीं उसको हमको देखना है।
ہو سکتا ہے کہ اس تھیوری کو ماننے کی وجہ سے ان کو کچھ پولیٹیکل گین ہو رہا ہو، لیکن اس آرگیومنٹ میں دم ہے یا نہیں یہ ہم چیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ نہ صرف برٹشرز بلکہ برٹشرز سے زیادہ جو اس تھیوری کو اسٹرانگ بنانے میں کنٹریبیوشن ہے وہ جرمنز کا ہے، اور جرمن کی کوئی حکومت ہندوستان میں نہیں تھی۔ ہو سکتا ہے وہ اپنی کالونی اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہوں، لیکن بہرحال ان کی اس وقت کوئی کالونی نہیں تھی۔ تو یہ چند چیزیں تھی تعارف کی نوعیت کی، انٹروڈکٹری۔ آخر یہ آرینز کی تھیوری کا کیا بیک گراؤنڈ ہے۔ اب ہم تھوڑا سا یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں آرینز کی جو اوریجن ہے اس کے تعلق سے جو اسکالرز نے باتیں کہی ہیں وہ کیا ہیں۔ سب سے پہلی جو دلیل تھی وہ لنگوسٹکس کے تعلق سے دی گئی تھی، لسانیات کے تعلق سے، کہ آخر وہ کیا وجوہات تھی جن کی بنا پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یورپ کی اور ہندوستان کی اور ایران کی زبان وہ ایک جگہ سے پھوٹی ہے اور وہیں سے لوگ ہجرت کی اور وہیں سے زبان پھیلی ہے۔ تو اس کے لیے جو لنگوسٹکس کا مطالعہ ضروری ہے۔ آپ ہمارے ٹاپ رائٹ کارنر پہ ایک امیج دیکھ رہے ہوں گے جس میں مختلف زبان کا تذکرہ ہے جس کو ریپرزینٹ کیا گیا ہے۔ اب جہاں تک بات ہے ماہر لسانیات کیا کرتے ہیں، وہ الگ الگ زبان کے الفاظ کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کون کون سے الفاظ سملر ہیں۔ جیسے یورپ کی کسی زبان کے الفاظ ہندوستان کے کسی زبان کے الفاظ سے سملر ہو تو اس کی کیا تعویل کی جا سکتی ہے۔ ظاہر ہے اگر ہندوستان اور ایران کی بات کی جائے تو کلوز کانٹیکٹ میں رہے ہیں یہ دونوں، تو ایک دوسرے سے زبان کا تبادلہ ہو سکتا ہے، لیکن انگلینڈ کے کسی لفظ کا کلکتہ یا بنگال کے کسی لفظ سے کلوز پراکسیمیٹی پایا جانا، وہ بھی ہزاروں سال قبل کی زبان میں جب اتنا زیادہ کمیونیکیشن نہیں تھا، اس کی کیا تشریح کی جا سکتی ہے، اس کی تعویل کیا کی جا سکتی ہے۔ تو اس کے لیے کوگنٹ ورڈ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کوگنٹ ورڈ کس طرح سے دیکھا جاتا ہے، تو آپ یہ دیکھیے کہ جو ہم نے پی پی ٹی میں ٹاپ رائٹ کارنر میں جو چارٹ دکھایا ہے اس میں 4 زبان کو اٹھایا ہے، جس میں ایک جو ہے سنسکرت ہے۔ سنسکرت میں جو سب سے قدیم کتاب ہے وہ رگ وید کی کتاب ہے۔ اس کے علاوہ فارسی کی جو پرانی شکل ہے جس میں اویستا لکھا ہوا ہے وہ اولڈ پرشین ہے۔ ساتھ ہی گریک جو یونانی زبان ہے، یونانی زبان میں سب سے پرانا جو ذخیرہ ہے، سب سے پرانی کتاب ہے وہ ہومر کی کتاب ایلیاد اور اوڈیسی ہے۔ اسی طرح لیٹن بھی کافی پرانی زبان ہے۔ اگر ان چاروں زبان کا کمپیریزن کیا جائے، چاروں زبان کا مطالعہ کیا جائے تو اس میں دیکھا جاتا ہے کہ بہت زیادہ سملیرٹی ہے، اور بہت سارے الفاظ جو ہے وہ یا تو سملر ہیں یا تو ملتے جلتے ہیں۔ بہت زیادہ قربت ان الفاظ میں پائی جاتی ہے۔ ماہرین نے ان الفاظ کا مطالعہ کیا اور ان الفاظ کو دیکھا کہ آخر وہ الفاظ کون کون سے ہیں، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جو ہزاروں سال قبل جب انسان اتنا ترقی نہیں کیا تھا تو جن جن بنیادی چیزوں کی ضرورت انسانوں کو ہو سکتی تھی وہ الفاظ جو تھے اس الفاظ میں کافی سملیرٹی تھی۔ جیسے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہزاروں سال قبل بھی انسان تھے تو ان کے ماں باپ تھے، تو اگر ماں کے بارے میں دیکھیں یا باپ کے بارے میں یا بھائی بہن کے بارے میں یا بیٹے کے بارے میں، تو اگر آپ سنسکرت کو اٹھائیں، فارسی کو دیکھیں، یونانی کو دیکھیں یا لاطینی زبان کو دیکھیں تو ان چاروں میں ماں اور باپ کے لیے سیم یا سملر الفاظ ملیں گے۔ تو آخر اتنی سملیرٹی آئی کہاں سے؟ تو اسی طرح بہت سارے الفاظ ہیں جو ان چاروں زبان میں کامن ہیں، تو اس سے چند چیزیں جو ہے وہ لنگوسٹک کے ماہرین، لسانیات کے ماہرین نے اخذ کی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہزاروں سال قبل چاروں زبان جو تھی وہ کسی ایک کامن زبان سے نکلی ہے، یا پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ ہزاروں سال قبل یہ تمام گروہ ایک ساتھ رہتے ہوں، کلوز کانٹیکٹ میں رہتے ہوں اور لینگویج کا ایکسچینج ہوا ہو۔ تو بہرحال ساتھ رہنا تو ثابت ہوتا ہے کہ یہ چاروں گروہ کے لوگ ساتھ رہتے تھے۔ اس کے بعد الگ الگ الفاظ کو دیکھا گیا کہ کون کون سے الفاظ سملر ہیں۔ تو جیسا میں نے بتایا رشتوں کے الفاظ سملر تھے، کچھ جانوروں کا نام ہے، کچھ پیڑ پودوں کا نام ہے۔ تو ان تمام چیزوں کا تجزیہ کرنے کے بعد ماہرین نے یہ پایا یہ چیزیں ہو نہ ہو کسی ایسی جگہ پر ہو سکتی ہے جو ٹھنڈا علاقہ ہو، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ جانوروں کے نام ملتے ہیں جو ٹھنڈے علاقے کے جانور ہیں، اور بھی کئی چیزیں ہیں۔ اس کا تفصیل سے جائزہ لینے کے بعد ماہرین نے ایک کامن کنسنسس اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی کہ کامن کنسنسس کیا ہو سکتا ہے، کس علاقے سے لوگ ٹرانسفر ہوئے ہوں۔ تو بہرحال یہ جو علاقہ بتایا جاتا ہے بلیک سی اور کیسپین سی کے آس پاس کا علاقہ، اسی علاقے سے لوگ نکلے ہوں اور دنیا کے مختلف حصے میں پھیل گئے ہوں۔ تو اس میں جو علاقہ ہے وہ قزاقستان کا ویسٹرن پارٹ،
रशिया का सदर्न पार्ट, कैस्पियन का जो मगरबी हिस्सा जिसको कॉकेशियन लैंड कहा जाता है, या फिर नॉर्थ वेस्टर्न टर्की, इसी सब इलाके को कॉमन ओरिजिन प्लेस कहा जा सकता है। इसमें भी आरा मुख्तलिफ है, जाहिर सी बात है, इल्म का कोई शोबा ऐसा नहीं है जिसमें अख्तलाफ ना हो, लेकिन जितनी भी थ्योरीज आई हैं वो उसमें इसी एरिया को कवर किया गया है। कुछ लोग सदर्न रशिया बताते हैं तो कुछ लोग नॉर्थ वेस्टर्न टर्की बताते हैं। तो बहरहाल नॉर्थ वेस्टर्न टर्की या नॉर्थ वेस्टर्न अनातोलिया से लेकर के कैस्पियन सी का जो ऊपरी इलाका है कज़ाकिस्तान, इसी इलाके में इनके आबाओ अजदाद रहते हों या फिर वो गिरोह रहता हो जहाँ से ये ज़बान निकली। ये तो लिसानियात की बुनियाद पर कहा गया। उसके बाद जो है वो आर्कियोलॉजिकल ट्रेंड भी है, वो काफ़ी सिमिलर हैं। जैसे घोड़े, हमने पिछले लेक्चर में गुफ्तगू की थी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो इलाका था उसमें कई जानवर थे, जिस बैल, गाय, भैंस भी पाई जाती थी, सूअर भी पाया जाता था, कुछ ऊँट भी मिले हैं, हाथियों के भी कुछ निशानात मिले हैं, लेकिन घोड़ों के बारे में कहीं तज़किरा नहीं मिलता है। घोड़ों की कोई हड्डियां नहीं पाई गई, कोई अवशेष नहीं पाया गया, कोई भी तस्वीर या फिर मुहर पे या फिर कोई मूर्ति घोड़े की नहीं पाई गई, और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कोई मूर्ति नहीं पाई गई घोड़े की, या फिर कोई अवशेष घोड़े के नहीं पाए गए। जबकि जो हमारे पीटी में रीजन बी दिखाई पड़ता है, यहाँ से घोड़ों के बारे में बहुत ज़्यादा दरियाफ्त हुआ है, और हिंदुस्तान में तकरीबन 1500 कबल मसीह के आसपास घोड़ों का वजूद पाया जाता है। तो ये आर्कियोलॉजिकल ट्रेंड है जिसमें घोड़ों के बारे में पता चलता है कि घोड़े इसी इलाके से दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में फैले। उसके बाद रथ का भी तज़किरा मिलता है, यूनान में, ईरान में और हिंदुस्तान में रथ कॉमन पाया जाता है। आग का भी तज़किरा मिलता है कि आग जो है उनकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा था। हिंदुस्तानी मज़ाहिब में आर्यों की आमद से कबल आग जो है वो उतनी अहमियत की हामिल नहीं थी। कोई भी पूजा पाठ या फिर कोई भी रसूम व रिवाज, आग उसके लिए उतनी अहम नहीं थी, लेकिन यूनान में, ईरान में, हिंदुस्तान में आग बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल थी। इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद यही कहा जा सकता है कि ये जो थ्योरी सिर्फ़ और सिर्फ ज़बान की बुनियाद पर प्रपोज की गई थी उसमें काफ़ी हकीकत है। तो ये तो बात हो गई इंडो यूरोपियन कॉमन ओरिजिन की। अब हम हिंदुस्तान की तरफ बढ़ने से पहले एक बार हम ये देख लेते हैं कि जितनी ज़बान है उसका कॉमन ओरिजिन के ताल्लुक़ से लैंग्वेज फैमिली का थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। ये एक टेबल है या लैंग्वेज ट्री आप कह सकते हैं, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज ट्री। इंडो यूरोपियन लैंग्वेज ट्री में आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ ज़बान है। आज उनमें से कई ज़बान तो नापैद हो चुकी हैं और सिर्फ तारीख़ का हिस्सा बन कर के रह गई हैं, और कई ज़बान ऐसी हैं जिन्होंने अपना वजूद बरकरार रखा है, या फिर ऐसी ज़बान भी है जिनके चिल्ड्रेन या फिर उनसे निकली हुई ज़बानें आज दुनिया में गालिब है। तो दुनिया की अक्सरियत जो है वो इसी ज़बान को बोलती है। तो सबसे पहले इंडो यूरोपियन फैमिली में अनातोलियन ज़बान, ये समझिए कि नापैद हो चुकी है, जिसके बोलने वाले मौजूद नहीं। हेलेनिक ज़बान जो है वो समझ सकते हैं यूनानी ज़बान है। हालांकि इस ज़बान से कोई दूसरी ज़बान, कोई अहम ज़बान नहीं निकली, लेकिन यूनानी ही जो है आज मौजूद है, वो उसी से निकली ज़बान है। इस ज़बान के असरात दुनिया में काफ़ी दूर दूर तक फैले, मशरिक़ व मग़रिब में। इटालिक ज़बान, ये समझ सकते हैं कि दुनिया की वन ऑफ द डोमिनेटिंग ज़बान है, जिसमें इटालियन, फ्रेंच, स्पेनिश, पोर्टुगीज़ जो साउथ अमेरिका में बोली जाती है और यूरोप के बड़े हिस्से में बोली जाती है। उसके बाद स्लेवोनिक ज़बान जो है, स्लेवोनिक ज़बान भी काफ़ी अहम है, जिसमें रशियन है, युगोस्लाविया वगैरह के इलाके की ज़बान है। बाल्टिक ज़बान जो है वो भी यूरोपियन ज़बान है। एक अहम ज़बान जर्मैनिक ज़बान है। जर्मैनिक ज़बान भी काफ़ी अहम है। इसमें जो है जर्मन, इंग्लिश, ये दो ज़बान जो है वो दुनिया की बड़ी ज़बानों में से एक है। सेल्टिक ज़बान भी है, वो उतनी अहम नहीं है। आर्मीनियन भी उतनी अहम नहीं है। टॉर्चेरियन भी उतनी अहम नहीं है। अब हम गुफ्तगू करेंगे इंडो ईरानियन ज़बान की। इंडो ईरानियन को भी जो है बाज़ लोग दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, बाज़ लोग तीन हिस्सों में। बहरहाल हम दो हिस्सों की बात करेंगे। एक हिस्सा जो है वो कश्मीरी ज़बान का है, वो भी इसी फैमिली का एक हिस्सा है। बहरहाल इंडो ईरानियन में दो ब्रांचेज हैं। एक तो इंडियन ब्रांच जिसको वैदिक कहा गया है यहाँ पे, और दूसरा जो है ईरानियन ब्रांच है, वो ओल्ड ईरानियन है। वैदिक ज़बान से में जो है संस्कृत या प्राकृत या अपभ्रंश, पाली वगैरह जो है वो एंशियंट इंडिया की ज़बान थी। उससे हिंदुस्तानी, जिसमें हिंदी और उर्दू शामिल है, बंगाली, मराठी, उसके अलावा पंजाबी और नॉर्थ इंडिया की अक्सर ज़बान जो है वो इसी फैमिली की है। उसके अलावा पाकिस्तान की पंजाबी भी
اسی فیملی کی ہے، سندھی بھی اسی فیملی کی ہے۔ ایرانین زبان بھی کافی اہم ہے، اس میں ابھی کی فارسی زبان، کرد، پشتو اور بلوچ یہ زبان ہے، اور کشمیری زبان جو ہے وہ اسی کی تیسری ہے۔ کشمیری زبان پہ فارسی اور سنسکرت دونوں کے اثرات کافی نمایاں ہیں۔ تو بہرحال اب ہم انڈو یورپین زبان سے انڈو ایرانین زبان پر آئے، جس میں ہندوستان اور ایران کی کون کون سی زبان ہیں وہ جو بولی جاتی ہے۔ اگر اس کا علاقہ دیکھیں تو پورب میں بنگال سے پچھم میں عراق تک یہ زبان بولی جاتی ہے۔ پورب میں اگر ہم شروع کریں بنگالی، آسامی، اس کے بعد بہار اور یو پی کے علاقوں میں ہندی سے آگے اگر بات کریں تو پنجابی سے آگے پشتو، بلوچ، اس سے آگے فارسی، اور سب سے پچھم میں کرد جو کہ ترکی تک سمجھیے بولی جاتی ہے، اور بیچ کا کچھ علاقہ گیپ ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے انڈو یورپین کی دوسری فیملی اسٹارٹ ہو جاتی ہے جو یونانی زبان کی فیملی ہے۔ تو بہرحال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کے بہت بڑے حصے پر یہ زبان بولی جاتی ہے اور بہت بڑے حصے پر غلبہ ہے، اور اس زبان کے بولنے والے صرف ایک مذہب کے لوگ نہیں ہیں، مسلمانوں میں بھی یہ زبان بولی جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، فارسی، پشتو، اردو اکثریت مسلمانوں کی اس کو بولتی ہے۔ اس کے علاوہ ہندوستانی مذاہب کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس کو بولتے ہیں، اور ان کی مذہبی زبان بھی ہے۔ یورپین لوگ جو کہ اکثریت فارسی ہے، تو یہ کہنا کہ یہ ہندوؤں کی زبان ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ اس تہذیب سے وابستہ لوگوں نے بھی الگ الگ مذاہب میں بہت زیادہ کنٹریبیوشن دیا ہے۔ اگر بات کی جائے اسلامی تاریخ کی تو آپ دیکھیں امام ابو حنیفہ، امام بخاری سے لے کر کے امام ترمذی تک، امام رازی سے غزالی تک، فارابی، کندی، ابن سینا، یہ سب مطلب اسی علاقے کے لوگ تھے، ایران وغیرہ کے علاقے کے لوگ تھے، تو ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن رہا ہے تاریخ میں۔ تو یہ جو بائنری آج کے ڈیٹ میں کریٹ کی جاتی ہے، آرینس ورسز ڈراویڈین، آرینس ورسز ادر، اس بائنری کے بجائے ہم کو جو ہے وسیع مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف جو ہے دنیا میں اس بائنری سے ہی سب کچھ نہیں ہوتا ہے، صرف نفرت سے ہی سب کچھ نہیں ہوتا ہے، بلکہ کچھ نفرت کے عناصر شامل ہوتے ہیں، تو اس سے اوپر اٹھ کر کے تہذیبی تبادلہ بھی ہوتا ہے، اور بہت زیادہ کنٹریبیوشن بھی مختلف لوگوں کا رہا ہے۔ تو ہم کو صرف ایک چیز اس کی یاد نہیں رکھنی ہے، آرینس کے بارے میں جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، جہاں تک جو سچائی ہے اس کو جاننا ہے، وہ پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے اور کچھ جو ہے منفی پہلو بھی اس کے ہو سکتے ہیں۔ یہ تو میں نے ایران کی بات کی، بہرحال ہندوستان میں بھی آرینس کا بہت بڑا کنٹریبیوشن رہا ہے، اور انشاءاللہ اس نیکسٹ لیکچر سیریز میں اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب ہم آتے ہیں آرین کے مائیگریشن پہ، کہ ہم نے جیسے اس سے قبل گفتگو کی انڈو یورپین فیملیز کی یہ زبان ہے، تو بہرحال ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسے کون سے ثبوت ہیں جس کی بنیاد پر کہا جا سکتا ہے کہ آرینس مائیگریٹ کر کے ہندوستان میں آئے۔ سب سے پہلے جس پر ہم نے گفتگو کی کہ سملیرٹی ان لینگویج آف انڈو یورپین فیملیز، اس سملیرٹی کی بنیاد پر جو ہے بہت ساری باتیں ثابت کی جا سکتی ہے۔ اس میں کچھ لوگ یہ بھی دلیل دے سکتے ہیں، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ تمام زبانیں جو ہندوستان سے اوریجنیٹ کی ہوں اور وہ پھر ویسٹ کی طرف پھیلتی چلی گئی ہوں۔ بہرحال یہ ایک دلیل ہے، اس کا انالیسس کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم دیکھیں گے کہ ویسٹ میں یورپ اور ایسٹ میں انڈیا، بنگلہ دیش تک، تو ظاہر سی بات ہے مائیگریشن جو موسٹ نیچرل پروسیس ہے، اس کے تحت بیچ سے دونوں طرف مائیگریشن ہوتا ہے، تو یہ ایک کامن سینس کی بات ہے۔ بہرحال ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہو، لیکن جو لنگوسٹک ایویڈنس ملتے ہیں اس میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہ جو کامن الفاظ ہیں، کوگنیٹ ورڈ ہیں، وہ کسی ایسے علاقے کے ہیں جو وہ ٹھنڈے علاقے کے ہوں۔ جیسے ہندوستان ہے تو ہندوستان گرم علاقہ ہے، ہندوستان کا اکثریت علاقہ گرم علاقہ ہے۔ اب یہاں کے جو جانور ہوں گے، چیتا، ہاتھی اور گینڈے وغیرہ، یہ سب اس زبان کے کوگنیٹ ورڈ نہیں ہیں، بلکہ اس زبان کے جو کوگنیٹ الفاظ ہیں، جو سملر الفاظ ہیں، وہ گھوڑا ہے۔ تو گھوڑا کی جو ابتدا ہے وہ اسی علاقے میں ہوئی، تو اس سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے لنگوسٹکس کی بنیاد پر اس کا اوریجن جو ہے وہ اسی ریجن میں ہوا ہو۔ بہرحال لکھت طور پر ہندوستان کی تاریخ کی اگر بات کی جائے تو انسکرپشنز 250 قبل مسیح سے پرانی کوئی لکھاوٹ یا انسکرپشن نہیں ملتا ہے، جبکہ مڈل ایسٹ کی بات کی جائے تو ایک 2200 قبل مسیح کے آس پاس کا ایک انسکرپشن ملتا ہے عراق میں، اور اس میں جو نام ملتے ہیں وہ اری سین، سوم سین، اس طرح کے نام ملتے ہیں اس انسکرپشن میں۔ اس کو پڑھ کر کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو انسکرپشن ہے وہ 2200 قبل مسیح میں عراق سے ملتا ہے، یعنی یہ کہنا ہے لوگوں کا کہ ترکی سے یہ حکومت پھیلی تھی اور یہاں پر ان علاقوں میں ان کا غلبہ تھا، اور آرین زبان میں یہ انسکرپشن ملا ہے عراق سے۔ تو
2200 قبل مسیح میں انسکرپشن عراق سے ملتا ہے، اور ہمارے ہاں ہندوستان میں جو انسکرپشن ہے وہ 300 قبل مسیح سے پرانا نہیں ہے۔ تو اور جو وید بھی جو ہے وہ تقریباً 1500 قبل مسیح کے آس پاس کی کتاب ہے۔ بہرحال اس موضوع پہ بعد میں آئیں گے۔ تو اس سے یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہاں کے لوگ وہاں گئے، بلکہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پہلے جو ہے یہ لوگ مڈل ایسٹ کے علاقے میں گئے ہوں گے، یہاں بعد میں آئے ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے ایک ہتائٹ انسکرپشن جو ہے وہ ساؤتھ ٹرکی میں ملتا ہے، وہ بھی آرین زبان میں تھا۔ تو لنگوسٹکس کی بنیاد پر یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ ہندوستان سے لوگ گئے۔ ساتھ ہی جو سنسکرت زبان ہے اس میں ڈراویڈین اور منڈا زبان کے بھی کچھ الفاظ شامل ہیں، جبکہ اگر ہندوستان سے کوئی زبان باہر گئی ہوتی تو اپنے ساتھ ہندوستان کے جانوروں کے بھی نام لے گئی ہوتی، ہندوستان کے پیڑ پودوں کے بھی نام لے گئی ہوتی، اور ہندوستان کی نن سنسکرت زبان کے جو الفاظ سنسکرت میں شامل ہو گئے وہ بھی یہاں سے باہر لے گئی ہوتی۔ جبکہ ہم کو سنسکرت سے ملتے جلتے الفاظ تو نظر آتے ہیں، لیکن ہندوستان کی جو دوسری زبان ہے ڈراویڈین، منڈا، یہ سب جن کے الفاظ رگ وید تک میں پائے جاتے ہیں، ویسے کوئی الفاظ ہم کو انسکرپشنز جو عراق اور ترکی سے ملا ہے اس میں نہیں ہے۔ تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اس علاقے سے ہندوستان میں لوگ آئے ہوں، اور یہاں جو لوگ ہیں ان سے ان کا تبادلہ، زبانوں کا تبادلہ ہوا ہو، اور یہاں جو رگ وید میں ایسے الفاظ ہیں وہ مل گئے ہوں۔ بہرحال یہ تو لنگوسٹکس کی بنیاد پر کہا جا سکتا ہے۔ دوسری جو بنیاد ہے وہ چند اہم چیز ہے، جس میں گھوڑا بہت اہم ہے۔ اگر وید کا مطالعہ کیا جائے، مورخین کا کہنا ہے کہ وید میں جس جانور کا سب سے زیادہ نام آیا ہے وہ گھوڑا ہے، جبکہ وید میں گینڈے کا یا چیتے کا کوئی تذکرہ بھی نہیں ہے۔ اور ہم نے انڈس ویلی سویلائزیشن کے لیکچر میں یہ بات کی تھی کہ وہاں مختلف جانوروں کے اوشیش ملے، اس میں گھوڑوں کا تذکرہ نہیں ہے۔ ہندوستان میں 1700 قبل مسیح سے قبل کے کوئی گھوڑے دریافت نہیں ہوئے ہیں۔ جو بھی ان کے اوشیش ملے ہیں، جو ریمینس ملے ہیں، اس میں جو 1700 قبل مسیح کے آس پاس بلوچستان میں، اور اس کے بعد 1500 قبل مسیح کے آس پاس سوات ویلی، جو مطلب سمجھیے کہ ناردرن پنجاب ہے، نارتھ ویسٹ پنجاب ہے، اس میں گھوڑوں کے اوشیش ملے ہیں۔ جبکہ گھوڑوں کا تذکرہ ایران کی زبان میں بھی ہے، ترکی کی زبان میں بھی ہے، اور گھوڑے جو ہے اس علاقے میں تقریباً 8000 سال یا 6000 سال قبل بھی پائے گئے ہیں، اور اسی علاقے میں ڈومیسٹیکیٹ کیا گیا۔ یہ گھوڑوں کا تذکرہ جو ہے یہ بتاتا ہے باہر سے کچھ لوگ آئے، وہ اپنے ساتھ گھوڑے لے کر کے آئے۔ گھوڑے چونکہ اس علاقے میں پہلے سے دستیاب نہیں تھے، تو جو لوگ باہر سے آئے وہ گھوڑے لے کر کے آئے۔ ساتھ ہی ساتھ جو رتھ ہے، رتھ کا تذکرہ بھی جو گھوڑوں سے کھینچے جاتے تھے، اس سے قبل کہیں نہیں ملتا ہے۔ اور گھوڑوں کا جو سیکریفائس ہے، وہ یونان ہو یا ایران ہو یا ہندوستان ہو، اس کی زبان یا اس کے مذاہب ہیں اس میں اہم ہے، جس میں راجسیہ یگ ہوتا ہے یا پھر اشومیدھ یگ ہوتا ہے۔ تو اشومیدھ یگ جو ہوتا ہے اس میں بھی بعد میں گھوڑے کی قربانی کی جاتی ہے۔ تو یہ اچانک سے ہندوستان میں 1500 قبل مسیح کے آس پاس گھوڑوں کا استعمال کافی کثرت سے پایا جانے لگا، جبکہ اس سے قبل گھوڑے کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا ہے، نہ تو باقی علاقوں میں، نہ ہی انڈس ویلی سویلائزیشن کے علاقے میں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 1700، 1600، 1500 قبل مسیح کے آس پاس اس علاقے میں کافی زیادہ گھوڑے آ گئے تھے۔ زبان بھی اسی آس پاس آ رہی ہے، گھوڑے بھی اسی آس پاس آ رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ چند اور چیزیں ہیں، جیسے کہ اس سے پہلے کے جتنے بھی پہیے ہندوستان میں ملتے ہیں وہ پہیے سالڈ ہوتے تھے، اور پہیوں میں اسپوک نہیں تھا، جبکہ 1500، 1700 قبل مسیح کے آس پاس جو ہے نمونے ملتے ہیں، اس میں اسپوکڈ وہیل کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اسی آس پاس میں کچھ لوگ ہندوستان میں آئے جو اپنے ساتھ اسپوکڈ وہیل بھی لے کر کے آئے۔ اور ساتھ ہی ساتھ چند اور چیزیں ہیں، جیسے کہ یوکرین یا رشیا کے آس پاس کے علاقے میں کافی پرانے آرکیولوجیکل فائنڈنگز ہے، جس کے مطابق یہ پتہ چلتا ہے کہ لوگ زمین میں گڑھا کھن کر کے اس کے اندر رہتے تھے۔ یہاں کے تعلق تو نہیں ملتی ہے، یہاں تقریباً 1600، 1700 قبل مسیح کے آس پاس ہی یہ چیزیں پائی جاتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک چیز اور جو ہے ہم نے اس کا تذکرہ کیا تھا، جو انڈس ویلی سویلائزیشن کا علاقہ تھا، وہاں جو ہے مردوں کو دفن کرنے کا رواج تھا۔ ہندوستان کے باقی علاقوں میں بھی مردوں کو دفن کرنے کا رواج تھا، لیکن اس کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ اچانک سے جلانے کا رواج قائم ہو گیا، اور وید میں جو چیزیں ملتی ہے یا پھر جو یونانی کتب ہے اس میں جو ہے وہ مردوں کو جلانے کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ تمام چیزیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اسی زمانے میں کچھ لوگ ہندوستان میں باہر سے آئے ہوں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک فائر کلٹ، یعنی کہ آگ جو ہے ان کی مذہبی اور سماجی زندگی میں ایک اہم رول پلے کرتی تھی۔
اگر آپ دیکھیں یونان کی قدیم کتب کا مطالعہ کریں ہومر کا، تو اس میں کوئی بھی رسم جو ہے آگ کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ ایران کی بھی اگر بات کی جائے تو ان کو آتش پرست ہی کہا جاتا ہے، ان کے ہاں آگ کی پوجا ہوتی تھی۔ ہندوستان میں بھی یج اور ہون وغیرہ جو ہوتا تھا اس میں بھی آگ کا ایک اہم رول ہے۔ آرینس کا جو وہ تھا وہ فائر سے ریلیٹڈ تھا، آگ سے ریلیٹڈ تھا۔ اس کے علاوہ بھی چند ایسی چیزیں ہیں کہ اگر آپ ہندوستان کی کتب کا مطالعہ کریں، پران ہو یا وید ہو، ان میں ہندوستان کی تاریخ کے بارے میں بہت سارے اشارات ملتے ہیں، لیکن انڈس ویلی سیولائزیشن کے بارے میں کوئی اشارہ نہیں ملتا ہے۔ اگر یہ صدیوں سے یا ہزاروں سال سے آرینس اسی علاقے میں رہ رہے ہوتے تو ان کی کتابوں میں انڈس ویلی سیولائزیشن کا تذکرہ ہوتا، وہ بھی نہیں ہے۔ انڈس ویلی سیولائزیشن کے لوگ ہم جانتے ہیں کہ اینٹ پکا کر کے اس کا استعمال کرتے تھے۔ انڈس ویلی سیولائزیشن کے زوال کے تقریباً 1500-1600 سال تک لوگ پکی اینٹ کا مکان بناتے نہیں تھے اور اس سے ناآشنا تھے، اور ان کی لائف اسٹائل بھی بالکل الگ تھی۔ ان کی جو انڈس ویلی سیولائزیشن کی جو زبان دریافت ہوئی ہے اس میں یہ پتہ چلا ہے کہ وہ دائیں سے بائیں لکھتے تھے۔ آرینس جو مطلب اس کے بعد کا ہندوستان ہے اس میں تقریباً 1500-1600 سال تک کی کوئی رائٹنگز ملتی ہی نہیں ہے، کوئی انسکرپشن ملتا ہی نہیں ہے، اور تقریباً 300 یا 250 قبل مسیح کا جو انسکرپشنز ملے ہیں اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ برہمی لپی ہے جو بائیں سے دائیں لکھی جا رہی ہے۔ تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آرینس جو ہے وہ تقریباً 1500 یا 1600 قبل مسیح کے آس پاس باہر سے ہندوستان میں آئے، اور نہ صرف ہندوستان میں بلکہ ہندوستان اور ایران کے علاقوں میں آئے۔ اب ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں جو قوم باہر سے آئی اس کو آرج کہا گیا، تو آرج جو باہر سے آئے وہ ہندوستان اور ایران کے علاقوں میں کس طرح داخل ہوئے۔ جو ماہرین ہیں انہوں نے رگ وید اور اوستا دونوں کتابوں کا گہرائی سے مطالعہ کیا اور چند چیزیں کنکلوڈ کی۔ بہرحال ہندوستان میں آریوں کی کیا تاریخ رہی، انشاءاللہ اس کو نیکسٹ لیکچر میں ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن وہ کس طرح سے آئے ہندوستان میں اس کے بارے میں آرکیولوجیکل فائنڈنگز، لنگوسٹک فائنڈنگز کے علاوہ بھی جو رگ وید اور اوستا کا تقابلی مطالعہ اور فارسی اور سنسکرت کا تقابلی مطالعہ، فارسی سے مراد قدیم فارسی جو اوستا کی زبان ہے اس کا مطالعہ بھی جو ہے وہ کئی اہم نکات کی طرف اشارہ کرتا ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ سینٹرل ایشیا سے پہلے افغانستان، نارتھ افغانستان کے علاقے میں آئے۔ نارتھ افغانستان جو آج کے ڈیٹ میں بلخ کا علاقہ یا مزار شریف کا علاقہ کہہ سکتے ہیں، اس سے ایک گروہ جو ہے وہ پورب کی طرف بڑھتا چلا گیا، اس نے ہندو کش کراس کیا اور وہ ہندوستان میں آ گیا، پنجاب میں آ گیا، اور دوسرا اسی علاقے میں رہا اور اس کا مائیگریشن ویسٹ وارڈ زیادہ ہوا تو وہ افغانستان اور ایران کے علاقے میں پھیل گیا۔ تو یہ چند چیزیں جو ہے وہ دونوں کتب کے مطالعے سے پتہ چلتی ہے۔ تو آریوں کا ایک گروہ ہندوستان آیا اور ایک گروہ ایران گیا۔ ایران کا جو قدیم نام ہے وہ آریہ ہے، اور ہندوستان میں بھی جو ہے وہ آرج لوگ آئے، تو یہاں کی بھی جو مذہبی زبان ہے اس میں بھی آرج لفظ آیا ہے۔ تو اس سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ انڈو یوروپین لوگ تھے، ان کا ایک برانچ ہے انڈو ایرانین یا آرینس کہہ سکتے ہیں، وہ آرینس دونوں ممالک میں پھیلے ہوئے ہیں، ہندوستان، پاکستان اور ایران کے علاقے میں۔ تو بہرحال ہم چند چیزیں پڑھتے ہیں، جیسے جغرافیائی تعلق سے جو چند چیزیں ہیں، ایک ندی ہے وہ ہریرود ندی ہے، وہ رگ وید میں اس کو سریو کہا گیا ہے اور اوستا میں اس کو ہریو کہا گیا ہے۔ جو ہیلمند کی ندی ہے افغانستان کی اس کو ہرخوتی کہا گیا ہے اوستا کی زبان میں، اور سنسکرت میں سرسوتی کہا گیا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سے اور ہے کا جو کمپیریزن ہے وہ ہندوستان اور ایران میں کافی اہم ہے۔ یہی چیز ہم کو سندھ اور ہند میں نظر آتی ہے۔ تو یہاں کے لوگ ایک ہی لفظ کو دو طرح سے پروناؤنس کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے اسکرپٹ تو کافی بعد میں ڈیولپ ہوئی۔ ہندوستانی زبان میں جس کو سرسوتی کہا جاتا ہے اسی کو اوستا میں ہرخوتی کہا جاتا ہے، جس کو سپت سندھو کہا جاتا ہے اس کو ہفت ہندو کہا جاتا ہے فارسی میں۔ اگر ہم مائتھولوجی کی بات کریں یا پھر مذہب کی بات کریں تو یہاں کا ایک دونوں جگہ جو ہے مترا کامن ہے۔ اب ایک اہم چیز ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو آرینس دونوں کے کامن اینسیسٹرز تھے، ایسا لگتا ہے کہ تاریخ کے کسی مقام پر یا کسی اسٹیج پر دونوں میں اسپلٹ ہوا ہو، دونوں میں جھگڑا ہوا ہو، یا پھر دونوں میں اختلاف ہوا ہو اور دونوں کی راہیں جدا جدا ہو گئی ہوں۔ اب اگر بات کریں اگر فارسیوں کے مذہب کی، ہندوستان میں ایک اسر لفظ آتا ہے جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے جو بھی دیوتا ہوتے تھے وہ اسروں کا ناش کرتے تھے یا اسروں کو مارتے تھے، یعنی اسر جو ہے یہاں ویلین کے طور پہ یوز ہوتے ہیں، جبکہ فارسی میں یہی بات کی جائے
قدیم فارسی میں، تو اسور سے سملر لفظ ہے، کوگنیٹ لفظ ہے اہور۔ اہور وہاں کا ہیرو ہے۔ اہور جو ہے جیسے وہاں کا جو سب سے بڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں کا جو خدا ہے وہ اہورا مزدا ہے، تو اہورا جو ہے یہاں جو اسور ہے وہی وہاں اہور ہے، تو وہاں اہور جو ہے وہ ہیرو ہے، جبکہ ہندوستان میں اسور جو ہے وہ ولین ہے۔ ہندوستان میں اسور کی ہتیا کی جاتی ہے یا اسور کا وධ کیا جاتا ہے، جبکہ وہاں جو ہے اہور جو ہے ان کی عبادت کی جاتی ہے۔ ہندوستان میں دیو جو ہوتے ہیں یعنی دیوتا آپ کہہ سکتے ہیں، ان کو خدا کا درجہ حاصل ہے یا یہ بہت اہم رول پلے کرتے ہیں، یہاں کے لیے وہ ہیرو ہیں، جبکہ دیو جو ہے وہ زورواسٹرینس جو فارسی ہیں ان کے نزدیک دیو جو ہے وہ ولین ہے۔ ان کے ہاں جو قدیم کہانیاں ہیں، جیسے ہمارے ہاں اسور کو ولین بنا کر کے پیش کیا جاتا ہے اور اسور کا ناش کیا جاتا ہے، اسور کا وධ کیا جاتا ہے، اسی طرح وہاں دیو کا وධ کیا جاتا ہے۔ اور بھی کئی چیزیں کامن ہیں، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زمانہ قدیم میں دونوں ایک ہی جگہ رہتے ہوں گے، کافی اختلاف ہوا ہوگا، دونوں کی راہیں جدا جدا ہو گئی ہوں گی اور دونوں ایک دوسرے کو ولین بنا کر کے پیش کرتے رہے ہوں گے، جو دونوں کی مذہبی کتابوں کے مطالعے سے یہ بات پتہ چلتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے الفاظ کامن ہیں، جیسے یم کے بارے میں پتہ چلتا ہے، جو روح کو قبض کرنے کے تعلق سے جس کا نام آتا ہے، یم جو ہے سنسکرت میں ہے یا ہندوستانی میں ہے، اور یما جو ہے وہ اویستا کی زبان ہے۔ جو سیکریفائس کے لیے یگ جو یوز کیا جاتا ہے وہ یہاں یجنا ہے، وہاں یسنا ہے۔ جو ایک ڈرنک پیا جاتا ہے وہ سوما ہے اور وہاں ہوما ہے۔ جو اگنی کے پاس جو پوجا کرتے ہیں وہ پریسٹ جو ہوتے ہیں، وہ دونوں کا نام سیم ہے۔ دونوں میں چند چیزیں اور مشترک ہیں، دونوں فائر کلٹ ہیں، دونوں کے ہاں آگ کی بڑی اہمیت ہے۔ دونوں کے ہاں آگ کی تو پوجا کی جاتی ہے، قدرت کے کئی مناظر کی بھی عبادت کی جاتی ہے، لیکن ان کے ہاں مورتی پوجا نہیں ہے۔ رگ وید میں بھی مورتی پوجا کا پتہ نہیں چلتا ہے اور اویستا میں بھی مورتی پوجا کا پتہ نہیں چلتا ہے، اور دونوں کے ہاں مذہبی عبادت گاہ کا تصور نہیں ہے، یعنی ٹیمپل یا پھر کوئی امیج یا مورتی وغیرہ کا کوئی تصور دونوں جگہ نہیں ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان اور ایران جو ہے وہ رگ وید اور اویستا کے ٹائم میں کافی کلوز تھے آرینس کا دونوں گروہ، اور اس کے بعد دونوں کی راہیں جدا جدا ہو گئیں، ایک مغرب کی طرف چلا گیا اور ایک مشرق کی طرف آ گیا۔ مشرق کی طرف آنے والے دریائے سندھ اور اس کے پورب دریائے جمنا تک پہنچ گئے، اور مغرب کی طرف جانے والے ہیلمند ندی اور ایران کے علاقوں میں چلے گئے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ آرینس ہندوستان میں جو آئے وہ کن علاقوں میں آباد ہوئے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ندیوں کو سپت سندھو کہا جاتا ہے۔ سپت سندھو میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ دریائے سندھ تو اہم ہے، اس کے علاوہ پنجاب کی 5 ندیاں، اس میں ستلج، بیاس، رابی، چناب، جہلم، اور اس کے علاوہ بھی ایک سرسوتی ندی کا ذکر آتا ہے۔ ہیلمند کو بھی ہرقوتی کہا جاتا ہے، تو سرسوتی یہ بھی ہے۔ بہرحال اس علاقے میں آنے کے بعد جو ہے ایک ندی سرسوتی یہاں بھی ہے۔ ویدک جو لوگ تھے، آرینس تھے، وہ ان علاقوں میں آئے۔ بہرحال بھارت میں آرینس داخل ہوئے ہندو کش کراس کر کے، تو یہاں کیا معاملہ پیش آیا، تو بہرحال اس کی تفصیل جو ہے ہم اگلے لیکچرز میں کور کریں گے، لیکن ہم ایک اسٹیٹمنٹ آرسی مجومدار صاحب جو کہ کافی مشہور مورخ ہیں، ان کو تمام حلقوں میں ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، اسپیشلی رائٹ ونگ میں ان کی کافی اہمیت ہے، ان کی کافی عزت ہے، تو ان کو ہی ہم کوٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے آرینس کے بارے میں، آرینس کے بھارت میں داخلے کے بارے میں کیا کہا۔ تو دیکھیے، دراوڑوں نے سوابھاوک روپ میں نوانگ توں یعنی آریوں کا اپنی پوری شکتی سے پرتیرودھ کیا، اور دیرگھ کال تک دونوں جاتیوں میں بھیشن سنگھرش ہوتا رہا۔ یہ یدھ نہ کیول دو جاتیوں کا ورن دو سنسکرتیوں کا بھی تھا۔ دراوڑوں کو اپنی استتو رکشا کے لیے لڑنا پڑا۔ رگ وید کی انیک رچاؤں سے اس یدھ کی بھیشنتا کا پتہ چلتا ہے، کنتو دراوڑوں کا یہ سارا پریتن نشفل رہا۔ اتہاس اس بات کا ساکشی ہے کہ بھارت کی سکھد بھومی پر پیڑھیوں سے جنمنے اور پلنے والے لوگ اتر پشچم چھیتر سے سمے سمے پر اس دیش میں آنے والے نئے کٹھور پروتیہ لوگوں کے سمکھ نہیں ٹھہر سکے۔ دراوڑ بھی اس کے اپواد نہ تھے۔ وہ بڑی ویرتا سے لڑے اور انیک یدھ چھیتروں میں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں کٹ مرے، کنتو انتوگتوا انہیں آکرمکوں کے سمکھ گھٹنے ٹیک دینے پڑے۔ آریوں نے جب ان کے محل اور نگر کو دھوست کر دیا، مکانوں کو جلا ڈالا اور کتنوں کو اپنا داس بنا لیا، یعنی یہاں پر آرین جو یہاں آئے تو دراوڑوں سے لڑے اور دراوڑوں کا قتل عام کیا اور ان کو غلام بنا لیا، ان کے محلوں کو اور ان کے شہروں کو دھوست کر دیا اور مکانوں کو جلا ڈالا
اور غلام بنا لیا۔ یہ آرسی مجومدار صاحب کا اسٹیٹمنٹ ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ اس بڑے پریشرم سے ملی وجے کے فلسوروپ آریوں کا دھیرے دھیرے سمست پنجاب پر ادھیکار ہو گیا اور انتوگتوا انہوں نے اتر بھارت کا ادھیکانش بھاگ جیت لیا۔ پراجت مول نواسیوں، دراوڑوں اور ان کے پورورتی نواسیوں کے اوشیشوں میں ادھیکانش نے آتم سمرپن کر دیا اور داس بن گئے، کنتو بہت سے دراوڑوں نے دکچھن جا کر شرن لی اور آج ان کے ونشج تمل، تیلگو، کنڑ اور ملیالم نام کی زبانیں بولتے ہیں۔ کچھ ان جاتیاں اتر، دکچھن اور پورب کی اور چلی گئیں اور پروتوں تتھا جنگلوں میں اپنا کٹھور جیون ویتیت کرنے لگے۔ ان کے ونشج کول، بھیل، گوند اور ہمالیہ کی انیک جاتیاں آج بھی ان پہاڑوں پر ہیں جہاں 4000 ورش پورو آریوں نے ان کے پوروجوں کو دھکیل دیا تھا۔ یعنی آرسی مجومدار صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آریہ باہر سے بھارت میں آئے اور یہاں ان کا دراوڑوں سے مقابلہ ہوا، دراوڑ اور مقامی لوگوں سے، تو بہرحال کافی بھیشن لڑائی ہوئی اور پھر اس لڑائی کا انجام یہ ہوا کہ دراوڑ جو ہے بری طرح سے ہار گئے، ان کا قتل عام ہوا اور بڑی تعداد میں غلام بنایا گیا اور ان کے لوگوں کو، ان کے شہروں کو جلا ڈالا گیا، ان کے گھروں کو آگ لگا دیا گیا اور ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ اس کے بعد بڑی تعداد میں دراوڑ غلام بنا لیے گئے جنہوں نے آتم سمرپن کر دیا۔ کچھ لوگ جنگلوں کی طرف بھاگے، کچھ لوگ ساؤتھ انڈیا کی طرف بھاگے، اور جو ساؤتھ انڈیا کی طرف بھاگے وہ آج ان کے جو ونشج ہیں تمل، تیلگو، کنڑ اور ملیالم زبان بولتے ہیں۔ بہرحال یہ آرسی مجومدار صاحب کا اسٹیٹمنٹ ہے اور اس میں کافی سچائی بھی ہے، لیکن اس کی تفصیلات کیا ہیں؟ آج بھارت میں آئے تو کیا صرف اور صرف آکرمن کاری بن کر کے آئے؟ کیا آریہ جو ہے وہ ودیشی آکرانتا تھے، یا پھر آریوں نے ایک نئی تہذیب کی بنیاد ڈالی اور آریوں کا کیا کنٹریبیوشن رہا؟ کیا آریہ جو زبانیں بولی جاتی ہیں وہ صرف اور صرف جبرن تبدیلی مذہب یا جبرن تبدیلی زبان یا فورس فل کنورژن کا نتیجہ ہے، یا پھر فتوحات کے بعد ان کا کلچرل ایکسپینشن ہوا، اس کی وجہ سے آریوں کا اتنا دبدبہ، اتنا زور ہے؟ ان تمام چیزوں کو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ چند ریفرنسز ہیں اور جہاں سے ہم نے اپنی بات اٹھائی ہے، اور یہ کتب ہیں جس کا سہارا لے کر کے اس پی پی ٹی کو بنایا گیا ہے۔ انشاءاللہ آج کس طرح بھارت میں ایک نئی تہذیب کی بنیاد ڈالتے ہیں اس پر ہم اگلے لیکچر میں گفتگو کریں گے۔ شکریہ۔